بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ تمام حضرات سے بھی جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ درود شریف پڑھ لیں، تاکہ درود شریف کا پڑھنا جو ہے وہ ویسے بھی باعث رحمت ہے اور ایک مجلس کے لیے بھی ضروری ہے، اور کیونکہ ہم سیرت کا ہی آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں تو اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے تو جب آپ کو ہو ایک دفعہ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ لیا کریں، اس میں بھی فائدہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غلط بات سے زبان سے نہ کہلوائے، اور اللہ ہم سے ہماری لرزشیں معاف فرمائے۔ اصل میں تھوڑا سا یہ مشکل ٹائم تھا میرے لیے، کیونکہ مجھے شفٹ بھی کرنا تھا، موو کرنا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور انٹرنیٹ کنیکشن کا بھی یہاں مسئلہ تھا، اور دوسرا کچھ طبیعت بھی کافی خراب تھی اس تمام وجہ سے۔ لیکن بہرحال الحمدللہ اللہ کے احسان سے اللہ نے وقت مطلب کروا دیا، اور کچھ نہ کچھ الحمدللہ ہم آگے انشاءاللہ موو کرتے چلے جائیں گے۔ آج کا جو باذن الرحمن ہم جو بات کریں گے وہی مکی زندگی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور جو کہ مکی زندگی کا ہے، اور خصوصی طور پر وہ دور جو کہ 3 سے 5 سال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ علیہ صلاۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کو نبوت اور آخری نبی کے طور پر مبعوث فرمایا، تو اس سے لے کر 5 سال تک مکی زندگی کے جو ہیں، 3 سے لے کر 5 سال، کیونکہ ہم نے پہلے 3 سال 2 سال تقریباً ذکر کیا تھا، اب 3 سے 5 سال کا جو میجر ایونٹس ہیں وہ انشاءاللہ آج کے اس میں ہم کور کریں گے۔ اور یہ وہ دور ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے صحابہ پہ مشکلات کا دور تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم چیز جو کہ ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ مکہ کے اندر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ان میں سے جو سب سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو کہ دین کے طور پر تو وہ بت پرستی میں تھے، لیکن آپ علیہ صلاۃ والسلام سے ان کا تعلق تھا، یعنی آپ علیہ صلاۃ والسلام کے قبائل کے، یعنی بنی ہاشم اور ابو یعنی عبد المطلب کے خاندان کے لوگ، یہ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن آپ علیہ صلاۃ والسلام کے خلاف نہیں تھے۔ لیکن عرب کا جو قریش تھے، ان اور مکے کے جو پورے والی وارث تھے، اور ان کا پوری ایک عرض سے دراز سے بت پرستی اور ساری مجاوری، یہ سب کچھ ان کا چلتا تھا، ایک منصب تھا۔ تو یہ وہ بڑے قبائل تھے اور ان کے منصب موجود تھے جو کہ مکے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی جگہوں پر فائز تھے، یعنی کہ مکہ کے اندر مختلف قبائل کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف منصب حاصل تھے۔ جیسے حجابہ جو منصب تھا، یعنی کعبے کی ایک کلید، یعنی چابی کا بھی، اور یہ عثمان بن طلحہ اور رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جو غریب حجاج تھے ان کی خبرگیری جو تھی وہ نوفل خاندان تھا، ان میں حارث بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے پاس تھا۔ یہ سقایا جو تھا، حجاج کو پانی پلانے کا انتظام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی بنی ہاشم کے پاس تھا، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس منصب پہ فائز تھے۔ اسی طرح جب قریش میں مشورہ ہوتا تھا تو اسد خاندان اس کے اندر جو تھا وہ موجود تھا، اور اس میں یزید بن ربیع الاسود جو تھا ان کے اندر اس کا مقام تھا۔ ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خون بہا کا فیصلہ کرنے والے تھے، اور امیہ خاندان سے تھے، یعنی بنو امیہ خاندان کے ایک بڑے فرد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اور ایک منصب عقاب کا تھا جو کہ علم برادری، یعنی یہ بھی ابو سفیان کے پاس تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابو سفیان کا جو والد تھا وہ بڑے منصب پر فائر تھا، حرب الفجار ہم نے جو جنگ کا ذکر کیا اس میں، اور یہ اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو ابو سفیان جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، ان کو اس منصب پہ فائز کیا گیا، لیکن ان کی سرداری اتنی طاقتور نہیں تھی جتنی کہ ان کے والد صاحب کی تھی۔ اور اسی درمیان میں ولید بن مغیرہ جو تھا وہ ایک اہم سردار بن کے ابھرا، جو کہ
مخزوم خاندان کا تھا، اور اسی طرح سفارت یا اگر سفیر بن کے کہیں جانا ہوتا تو عدی خاندان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مقام حاصل تھا کہ آپ جاتے تھے، اور دوسرے خاندان بھی تھے، صفوان بن امیہ، یہ خاندانوں کو بھی، تو مختلف یہ خاندان اور ان کے بڑے سرداران تھے جن کو اللہ سبحانہ، جن کو مکہ کے اندر بڑا مقام حاصل تھا، اور شروع میں یہی آغاز اسلام میں یہی وہ قریش کے لوگ تھے، رؤسا خاص طور پر، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوئے۔ ان میں ابو سفیان تھا، میں نے جیسے ذکر کیا کہ ابو سفیان جو تھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، جو ابو سفیان بن حرب تھا، یہ حرب الفجار میں ان کے باپ جو تھے وہ قریش کے سپہ سالار تھے۔ ابو جہل ولید بن مغیرہ کا بھتیجا تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ ولید بن مغیرہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد، یہ قریش کے رئیس اعظم تھے، یعنی سب سے بڑے سردار تھے، اور یہ ان سے پہلے جو تھے ابو سفیان کے والد جو تھا وہ سردار تھا۔ عائز بن وائل سہمی، یہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انتہائی دولت مند تھے، کثیر الاولاد تھے، اور عرب کے اندر جن کی اولادیں ہوتی تھی زیادہ، ان کا بھی مقام سمجھا جاتا تھا۔ عتبہ بن ربی، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہا سے زیادہ جو تھا وہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نانا تھے اور صاحب ریاست و آدمی تھے، اور مکہ میں ان کا بہت مقام تھا۔ اب یہ وہ تمام قبائل کے بڑے لوگ تھے جو کہ ان میں رؤسا بھی شامل تھے۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرف با اسلام کیا، اور کچھ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ سے، کچھ پہلے مسلمان ہوئے، اور کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن رہے اور اسی میں ہی کفر میں ان کی موت واقع ہوئی۔ اب ایک وجہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اگر سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو ہمیں 5 ایسے احوال، 4 یا 5 ایسے احوال ملتے ہیں جس میں ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی تھی۔ اور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ بلند کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کیا وہ عناصر تھے جس کی وجہ سے قریش مجبور ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہونے میں؟ ایک تو بڑا نیچرل سا فنومنا ہے کہ جب بھی کوئی ایک اسٹیبلش نیشن ہو یا ایک قوم آباد ہو اور برسوں سے کسی چیز کے اوپر عمل پیرا ہو، اور کوئی ایک شخص آ کے اس کے خلاف دعوت دے اور اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں، تو یہ ایک نیچرل فنومنا ہے کہ قوم اس کے مخالف جاتی ہے۔ اور کیونکہ عرب ایک مدت سے بت پرستی میں مبتلا تھے، اور عرب بڑے عرصے سے اس کے مجاور بھی، خانہ کعبہ کے مجاور بھی تھے، اور اسی کی دعوت دیتے تھے، اور اسی کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ہم ایک بلیسڈ وہ ہیں، قوم ہیں کہ ہمیں اللہ نے کعبے سے سرفراز کیا ہے۔ تو ان کے لیے اس بت پرستی سے ہٹ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ تو ایک تو پہلی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے سیرت کی کتابوں میں، اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ اسی کے بارے میں پہلا سبب یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ قریش کے جو بڑے سردار تھے ان کو بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ تو اسلام کو شاید وقتی طور پر ایک چھوٹی سی چیز سمجھ رہے تھے، اور ان کے ذہن میں نبوت کا تصور، یا ان کے ذہن میں تو تصورات تھے وہ اپنی سرداریت کے تھے کہ ہم بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، ہم قریش کے لوگ ہیں، تو اگر نبی آنا تھا تو پھر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، ابو سفیان پہ کیوں نہیں آیا، یا ولید بن مغیرہ جو تھا وہ بڑا شخص تھا اس کے اوپر کیوں نہیں آیا، یا طائف کے اوپر جو تھا وہ قریش جو تھا وہ طائف کے اندر کیوں نبی نہیں آئے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ ان کے منصب کے خلاف تھی، یعنی قریش جو تھے ان کو ایک چیز یہ لگ گئی تھی کہ کہیں ان کے منصب سے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک یہ تھی کہ ہم میں کیوں نہیں، اس کا قرآن کریم میں سورہ زخرف میں تذکرہ ہے، وہی کہتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے کچھ اس طرح، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو اتارتا تو ان 2 شہروں یعنی مکہ اور طائف میں کسی رئیس پر اتارتا، یعنی ولید بن ربی، یا ایک اور شخص طائف میں تھا ابو مسعود ثقفی۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کیوں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام محمد کے اوپر کیسے، اب عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بالکل برخلاف تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک یتیم تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گو مکے کے سرداروں کے خاندان سے تھے، لیکن خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غریب انسان تھے۔ مکے کے اندر قریش کی اولاد کے اوپر میں نے جیسے تذکرہ کیا کہ بڑی زیادہ اولاد ہوتی تھی تو اس کے اوپر تصور کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی بیٹا جو بھی بیٹے ہوئے تھے وہ بھی انتقال کر گئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسے بڑے پیسوں والے نہیں تھے، مقام آپ کا عزت والا تھا، لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، لیکن ان سرداروں کے حساب سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقام نہیں تھا۔ تو ان کے لیے یہ وجہ بھی ایک دوسری بنی کہ یہ انہوں نے اسلام کا انکار کیا۔ تیسری ایک اہم بات یہ تھی کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو تھی وہ ایک اللہ کی عبادت تھی، اور کسی حد تک ان کو یہ لگا کہ یہ نصرانیت یعنی عیسائیت کے قریب ہے، اور عیسائیت کا بھی تصور اصل تو وہی تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ان حضرات کو عیسائیت سے اس وجہ سے نفرت تھی کہ ابراہ نے، ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ ابراہ نے لشکر لے کے آیا تھا اور ان کو تباہ کرنے کی مکے والوں کو کوشش کی تھی، تو اس وجہ سے بھی ان کو نفرت تھی ان کرسچن سے یعنی عیسائیوں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف ہو کے نماز پڑھی، اور مدینے میں بھی کچھ عرصے، تو اس وقت جو تھا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھیں وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات جیسی تھیں جو ان کو قبول نہیں تھی۔ ایک اور بات یہ ہوئی تھی کہ جب ایران اور روم کی جنگ ہوئی تھی اور ایرانیوں کو فتح ہوئی تو قریش نہایت خوش تھے، کیونکہ عیسائیوں کو عیسائی جو تھے وہ اس میں شروع میں شکست کھا گئے تھے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ روم نازل ہوئی اور اس میں خبر دی گئی کہ قریب ہے کہ روم دوبارہ غالب آ جائے گا۔ تو اسلام کی کیونکہ بہت زیادہ اہل کتاب تھے کرسچینٹی، تو اس وجہ سے بھی مکے والے قبول نہ کر سکے۔ ایک اور وجہ جو نظر آتی ہے جس کا سبب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قریش کی ان بد اخلاقیوں کے بھی خلاف تھی جو کہ ان کے بڑوں کے اندر پائی جاتی تھی، یعنی کہ ان کے جو بڑے بد اخلاق لوگ تھے، یعنی ان کے سردار جو تھے وہ تمام غلط کاموں میں انوالو تھے۔ ابو لہب جو کہ خاندان ہاشم کا سب سے زیادہ ممتاز تھا، اس نے حرم کے خزانے کو چرا کے بیچ ڈالا تھا۔ ایک اور شخص تھا جس کے بارے میں آتا ہے اخنس بن شریق، یہ بھی رؤسائے عرب میں یعنی عرب کے بڑوں میں شمار کیا جاتا تھا، یہ انتہا زردی کا کذاب تھا، جھوٹا تھا۔ نصر بن حارث کو جھوٹ بولنے کی سخت عادت تھی۔ اسی طرح سے اکثر جو تھے، اور دوسرا بت پرستی تو ایک برائی تھی لیکن ساتھ ساتھ یہ برائیاں بھی موجود تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ایک اور بات یہ تھی کہ یہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ مار ڈالتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی دعوت جو تھی وہ اس کے بالکل خلاف تھی۔ تو اگر ہم سیرت کی کتابوں کو دیکھیں تو یہ 5 عناصر بڑے طور پر نظر آتے ہیں جس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ 5 عناصر ہیں یا وجہیں یا وجوہات ہیں یا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے قریش اور مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کا انکار کیا۔ اب جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک نہیں سکے، ہم نے پچھلے دفعہ جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے، ابو طالب سے کہا، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے میرے بیٹے آپ تھوڑا سا رک جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند دے دیں، ایک ہاتھ پہ سورج لا کے دے دیں، تب بھی میں اللہ کے دین کی دعوت سے نہیں رکوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے حساب سے بنو ہاشم کے خاندان کے تھے، اور بنو ہاشم کا خاندان کے اندر کی فردر ڈویژن بنو عبد المطلب تھا، تو خاندانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایک بڑے خاندان سے تھا۔ تو قریش اتنی آسانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن جہاں ان کو موقع ملتا تھا، جس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ اسی کے درمیان میں، لیکن ان کو جہاں موقع ملتا تھا وہ اس سے چوکتے بھی نہیں تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قوم کے بڑوں میں سے تھے، اور حالانکہ ان کا تعلق امیہ خاندان سے تھا۔ ایک اور بات یہ بتا دوں کہ قریش کے اندر 2 بڑے خاندان تھے مکہ کے اندر، امیہ کا بنو امیہ اور بنو ہاشم کا خاندان، اور انہی کے درمیان آپس میں ایک تھوڑی سی
تھے تو ایک ہی مکہ کے، لیکن سرداری طور پر ان دو قبائل کے درمیان آپس میں کچھ نہ کچھ ایک آگے بڑھنے کی خواہشات رہتی تھیں۔ عبد المطلب کے دور میں ہم نے پڑھا تھا کہ عبد المطلب کی دور میں ایک شان اور بڑھ گئی تھی، جب عبد المطلب نے ابراہ کے لشکر کو وہ کر دیا تو بنو امیہ سے ان کی قدر بہت بڑھ گئی تھی، عبد المطلب کی وجہ سے بنو ہاشم خاندان کی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنو امیہ خاندان سے تھے، لیکن بڑوں میں سے تھے، اور میں نے جیسے بتایا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خون بہا کا فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ دونوں بڑے لوگ تھے، اور ان خاندانی طور پر بڑے تعلق والے لوگ تھے، مکہ میں ان کا مقام تھا، تو ان کو تو قریش کے لوگ نقصان زیادہ نہ پہنچا پا رہے تھے، لیکن باقی جو صحابہ تھے، جو کہ ادنا جو صحابی غلام تھے یا جن کا خاندان کم تھا یا جن کو اوپر اتنی پروٹیکشن نہیں تھی، ان پر قریش نے اپنے بدلے نکالنا شروع کیے، اور یہ وہ دور ہے جس کے مسلمانوں پر سخت تکلیفوں کا، جو ان وقت کے مسلمان تھے ان پر سخت تکلیفوں کا دور گزرا۔ اور اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایک کر کے ان تمام کی تھوڑی چھوٹی باتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کس کس طرح کے ٹیسٹ آئے، اور آج مسلمانوں پر پوری دنیا میں بھی جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں ان پر دین کے اوپر کس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، یہ تو ہم اور آپ ایک بڑے سکون سے اپنے ملک کے اندر اپنے گھروں میں اللہ کی رحمت سے اپنے دین کی بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اصل دین کی حقیقت اور اصل دین کو جو ہے وہ کیا کیا پریشانیاں آئیں، اس حوالے سے سیدنا ابو بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام ظاہر کرنے والے 7 آدمی تھے۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ اور مقداد رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ 7 صحابی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ڈکلیئر کیا اسلام کو، اور انہوں نے کہا کہ میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اب مصیبت یہ تھی کہ سیدنا بلال کیونکہ حبشی غلام تھے، اور آپ ایک ادنا درجے کے حبشی غلام تھے، تو پورا کا پورا قریش آپ کو اور آپ جیسے دوسرے صحابیوں کو تکلیفیں دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں حیات الصحابہ کے اندر یا دوسری کتابوں کے اندر سیرت کی شیخ زکریا رحمہ اللہ علیہ بھی صحابہ کی زندگی کے بارے کے اندر بھی یہی لکھتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو، کیونکہ آپ بنو جماع کے ایک قبیلے کے ایک عورت تھی اس کے غلام تھے، تو مشرک من مکہ آپ کو تپتی ریت پر ڈال دیتے اور آپ کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے، اور اس کے علاوہ آپ کو گرمی کے اندر، مکے کی گرمی کے اندر لوہے کی زرہ پہنا کر لٹایا جاتا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ مکے کی گرمی 50-55 گرمی ہے، اس گرمی کے اندر ایک انسان کو لوہے کی زرہ پہنائی دی جائے، وہ جو جنگی لباس، اور اس کو لٹا دیا جائے، یا اس کو ڈائریکٹ مکے کی ریت کے اوپر لٹا دیا جائے اور اس کے اوپر سینے پہ پتھر لگا دیا جائے، تو کیا انسان کی حالت ہوگی۔ دوسرے بہت سارے ایسے سیدنا بلال کے علاوہ اور دوسرے صحابہ پر بھی اس طرح کے ظلم ہوئے، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ اپنی جگہ بالکل ایک کنکریٹ کی طرح جمے رہے، اور جتنی تکلیفیں قریش نے آپ پر پہنچانی تھی پہنچائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس وقت جب آپ پہ تکلیف ہوتی تو آپ عہد کرتے رہتے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ایک ہے۔ ورقہ بن نوفل جو کہ ہم نے ان کا ذکر پڑھا ہے کہ سیدنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن بھی تھے، اور رسول اللہ اور توریت اور زبور کا علم بھی تھا، اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی تھی، اور یہ جب ایک دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور آپ کی اس حالت میں دیکھا اور آپ عہد کر رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ بے شک معبود اللہ ہی ہے اور اللہ ہی ایک معبود ہے، اور اس کے بعد مکہ والوں سے کہا کہ قریش والوں تم اس پر جتنے ظلم کر رہے ہو تم کرو، لیکن اگر یہ مر گیا تو میں اس کی قبر کو رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ یعنی یہ ایک معتبر انسان ہے، یہ اللہ کی بات کرتا ہے، ایک عہد کی دعوت کے اوپر یقین رکھتا ہے، اگر اس کا اس کنڈیشن میں انتقال ہو گیا تو میں جو ہے ان کی قبر کو جو ہے وہ ایک بڑی اہم جگہ، ایک احترام والی جگہ بناؤں گا۔ جب قریش شام دوپہر میں تھک جاتے، بعد میں تھک جاتے، تو بعض دفعہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو نوجوان لڑکوں کے حوالے کر دیتے مکے کے،
اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کو مکے میں لے کے گھسیٹتے پھرتے، آپ کے زنجیریں ڈال کر آپ کے. تو اس طرح کی تکلیفیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی دور میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی، سیدنا ابو بلال رضی اللہ عنہ کو دی گئی. اسی درمیان میں ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ قریش اسی طرح ابو بکر بلال رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں. تو آپ نے اس امیہ جو ایک شخص تھا جو کہ آپ کو اذیت دے رہا تھا، اسے کہا کہ تم اس مسکین پر جتنا ظلم کرتے ہو خدا کے واسطے اللہ سے ڈرو. تو اس امیہ جو قبیلہ امیہ کا جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم نے ہی ان کو بگاڑا ہے، یعنی تم نے ہی دعوت دی ہے اسلام کو قبول کروانے کی، اب تم ہی اس کو جو ہے وہ تم ہی اس کو بچاؤ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو کہ حبشی غلام ہے، اس سے زیادہ طاقتور ہے، میں تمہیں اس کے بدلے میں بلال کو لے لیتا ہوں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس دن بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا اور بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا. اس کے علاوہ ہجرت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے مدینہ منورہ سے جانے سے پہلے 6 غلاموں کو مزید آزاد کروایا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور دوسرے غلام جو مسلمانوں پر جب کفار تکلیف ڈھالتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو کسی نہ کسی طرح آزاد کروا لیتے پیسے دے کر. جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا کہ 40,000 درہم تھے آپ کے پاس اسلام کے وقت جب آپ اسلام لے کے آئے تھے، اور وہ پورا کا پورا آپ نے دین کے لیے لگا دیا. اس کے علاوہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ، میں شاید ترتیب میں آگے پیچھے ہو جاؤں، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ یمن کے رہنے والے تھے، ان کے والد یمن سے آئے تھے. تو ایک شخص تھا مخرمی قبیلے کا، ابو حذیفہ کے نام سے، اس نے اپنی کنیز سمیہ رضی اللہ عنہا جو کہ مسلمان ہو گئی تھی بعد میں، ان سے شادی کرا دی تھی. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے ان کی حضرت سمیہ سے شادی ہو گئی. حضرت عمار انہی کے بطن سے پیدا ہوئے. جب اسلام لے آئے اور قریش کو پتہ چلا تو قریش ان کو تپتی ہوئی ریت پر لٹاتے اور ان کو زمین پر اتنا مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے. اور اسی طرح کیونکہ قریش کو یہ پتہ چلا گیا تھا کہ ان کے والد بھی جو کہ کم درجے کے انسان تھے، یمن سے آئے تھے اور ان کی ایک کنیز سے شادی ہوئی تھی، تو ان کی والدہ ان کے والد کو بھی اسی طرح کی اذیتیں دی جاتی، اور اسی اذیتوں کے اندر ان کے والد کی شہادت ہوئی. اسی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں. جب آپ ہجرت کرنے جا رہی تھیں تو ابو جہل ظالم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو اس کے اوپر، اس ظالم نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے نچلے حصے پہ، ناف کے نیچے حصے پر برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا تھا. تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والوں پر انتہا سے زیادہ اذیتیں دی جاتی. اسی طرح حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، یہ رومی، حضرت صہیب رومی کہلاتے تھے. یہ اصل میں رومی تھے نہیں، لیکن یہ اس اپنے علاقے کے ایک سردار کے بیٹے تھے. جب رومیوں نے وہاں قبضہ کیا تو ان کو جو ہے وہ غلام بنا لیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن بدعان کر کے ایک شخص تھا، اس نے ان کو آزاد کروایا اور پھر ان کو مکہ لے آیا. ان کو عربی بھی زیادہ اتنی اچھی آتی نہیں تھی. جب قریش کو پتہ چلا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو آپ پر بھی اسی طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں اور مارنا اور کوٹنا اور تکلیفیں پہنچانا، اور اس طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی کہ آپ اپنا ذہن کھو بیٹھتے، آپ یعنی میموری پر آپ کی جو ہو مطلب اپنا حواس کھو بیٹھتے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے صہیب رومی رضی اللہ عنہ، تو قریش نے ان سے کہا کہ اپنا سارا مال یہیں چھوڑ کے جاؤ، اور قریش اسی طرح قریش نے ان کا سارا مال ہتھیا لیا. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ابو فقیہ صفان بن امیہ کے غلام تھے، یہ بھی ایک غلام تھے. ان کے بارے میں بالکل ایسی طرح آتا ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرح ان کو بھی لٹا دیا جاتا، ان پر بھی ریت کی جو ہے وہ ان کو بھی تپتی ریت پر لٹایا جاتا، اور ان پر طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی. ایک اور کنیز تھی عمر رضی اللہ عنہ کی، لبیہ رضی اللہ عنہا. عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ اسلام لے آئی ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اتنا مارتے کہ مستقل مارتے رہتے، اور یہ کہتے کہ میں تم کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ مجھ کو تم پر رحم آ گیا ہے،
میں صرف اس لیے تم کو چھوڑ رہا ہوں کہ میں اب تھک چکا ہوں. اور ان صحابیہ رضی اللہ عنہ تب بھی اسلام کے اوپر قائم و دائم تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص نعمتیں تھیں، اور کیوں نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لی تھی، تو یہ تکلیفیں بھی شاید ان کے لیے جو ہے وہ کسی نعمت سے بڑھ کر نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ بہت زیادہ سخت وقت تھا مسلمانوں کے اوپر. اسی طرح ایک واقعہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھرانے کی ایک کنیز تھی. ان کے بارے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو جہل جو تھے وہ آپ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح کی تکلیفیں دیتے، اسی طرح کا تکلیفیں پہنچاتے. ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول انہوں نے کیا، اور یہ شروع میں مدینہ سے آئے، اور جب رستے میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد اسلام قبول کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے اسلام کو چھپائے رکھنا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے اسلام کو نہیں چھپا سکتا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ دیکھو کفار تمہیں تکلیف پہنچائیں گے، اور تم اپنے قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو آ جانا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا. چنانچہ مسجد حرام تشریف لے گئے اور بلند آواز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. بس یہ کہنا ہی تھا کہ قریش آپ پر، جو مکے کے لوگ تھے، وہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ آپ مرنے کے قریب تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو بچانے کے لیے اوپر آئے اور ان کے اوپر لیٹ گئے اور کہا لوگوں کیا ظلم کرتے ہو، یہ قبیلہ غفار کا انسان ہے، قبیلہ غفار کا آدمی ہے. اگر یہ تمہارے اور ملک شام کے درمیان میں پڑتا ہے، یعنی مدینہ ملک شام کے درمیان میں پڑتا ہے، اور اگر تم نے اس کو مار دیا یا اس کو نقصان پہنچایا تو قبیلہ غفار والے تم کو چھوڑیں گے نہیں، اور ساری جو بزنس تمہارے شام کے رستے میں ہوتا ہے وہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا. یہ بات ہوئی تو انہوں نے حضرت غفاری رضی اللہ عنہ کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. لیکن پھر دوسرے دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہی کیا کہ پھر کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا. پھر قریش مکہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو تکلیفیں پہنچائی، اور پھر عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو سمجھا کے ان کو الگ کیا. تو اس طرح کی مستقل تکلیفیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن ایمان کو اپنے اندر چھپانا، شاید ان صحابی رضی اللہ عنہ کے دل میں اتنا جذبہ تھا ایمان کا اور اللہ سے تعلق کا کہ وہ اپنے آپ کو نہیں برداشت کر سکے اور لوگوں کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ میں مسلمان ہوں. اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ بھی مبارک ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے اللہ کے رستے میں بہت تکلیفیں برداشت کی. یہ ان 6-7 شروع کے 5 سے 6 آدمیوں میں پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور اس لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں. ان کو لوہے کی ذرا پہنا کر ڈال دیا جاتا جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے ان کو پسینے بہتے، اور اکثر اوقات بالکل سیدھا زمین پر لیٹا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے کمر کا گوشت گل کر گر جاتا ہے. یعنی کمر کا گوشت جو تھا، سوچیے آپ کے مٹی کے اندر آپ کو لٹا دیا جائے اور آپ کے کمر کا گوشت جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے. یہ ایک عورت کے غلام تھے. جب ان کو خبر پہنچی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغ دیتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ میری کمر دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب کمر دیکھی تو فرمایا میں نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کی انگاروں پر ڈال کے گھسیٹا جاتا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھ تھی. ان حالات کے باوجود بھی جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو یہ رویا کرتے کہ شاید ہماری تکلیف کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل گیا. یہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں یعنی جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اتنے اس قدر امتحان آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے کہ صحابہ پر آئے، لیکن وہ ایک چٹیل بالکل ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو تھے وہ کھڑے ہوئے تھے. اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو الاسود رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام
کی 8 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 18 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی. ان کے چچا کو جب پتہ چلا تو ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کو آگ کی دھونی دیتے اور کہتے کہ کفر کی طرف لوٹ آؤ. اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں جو تھا وہ میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح ان کے خاندان والے، کیونکہ قریش میں آپ کا خاندان میں مقام تھا لیکن آپ کو تکلیفیں دی جاتی اور آپ کو سختیاں دی جاتی. یہ وہ سخت ترین دور تھا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خاص وہ مسلمانوں پر. میں نے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم اسلام کے لیے آج جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے اس پر کس قدر قربانیاں ان اصحاب رسول کی ہیں، اور خصوصاً ان صحابہ کی جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام قبول کیا اور سخت ترین وقت انہوں نے اپنی زندگی کے دیکھے. اور اللہ سبحانہ، اور تب بھی اس کے باوجود بھی جب اسلام کو غلبہ ہو گیا تو جب ان کو نعمتیں ان کو دنیا کی اس وقت اسلام میں کا جب بول بالا ہو گیا اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام پھیل گیا تو یہ سوچتے کہ شاید کہیں ہمیں دنیا کے اندر ہی چیزیں تو نہیں لوٹا دی جائیں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر ان کو ٹیسٹ سے گزارا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے صحابیوں میں تھے میں نے جیسے ذکر کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکے والے اتنی آسانی سے آپ کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی آسانی سے تکلیفیں نہیں پہنچا سکتے تھے. تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حیات الصحابہ میں ہیں، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرد اور عورتوں کی صحابہ یعنی مسلمانوں کی تعداد تقریباً 38 ہو گئی اور ایک دفعہ ایک جگہ اکٹھا تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا اصرار کیا کہ یا رسول اللہ اب بہت ہو گیا، اب ہم کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور ہمیں کھل کر اسلام کی دعوت دینی چاہیے. آپ نے فرمایا ابو بکر ابھی ہم تھوڑے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اجازت دے دی. آپ نے کچھ مسلمانوں کو لیا اور حرم کی طرف مختلف حصوں میں بکھر گئے، اور ہر آدمی قبیلے میں جا کر اپنے قبیلے میں جا کے بیٹھ گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام میں سب سے پہلے بیان کرنے والے، یعنی سب سے پہلا بیان اسلام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کھلم کھلا مشرکین کو دعوت دی. جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول کی کھلے عام دعوت دی تو یہ سارے ٹوٹ پڑے اور مسجد حرام کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کو مارا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ آپ کو مارا گیا، پیروں تلے روندا گیا. عتبہ بن ربی فاسق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب آتا اور وہ آپ کو اپنے جوتے سے کہ تلوے سے آپ یعنی جوتا جو پہنا ہوتا اس سے آپ کے چہرے مبارک کو جو تھا وہ مارتا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا، اس قدر، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فزیکلی ایک نازک مزاج انسان تھے، ایک نازک شخص تھے. اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا کہ آپ کا چہرہ اور ناک پہچانا نہیں جاتا تھا. اسی درمیان میں بنو تمیم والے دوڑ کے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تعلق یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے آئے اور مشرکین کو ہٹایا اور ان کو کپڑا ڈال کر ان کے گھر لے گئے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مر جانے پر کوئی شک نہیں تھا، اور کہ اتنا سب کچھ ہو گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاید بچے نہیں. پھر قبیلہ بنی تمیم نے مسجد میں آ کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر ابو بکر مر گئے تو ان کے بدلے میں عتبہ بن ربی کو مار ڈالیں گے. پھر قبیلے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور قبیلہ بنو تمیم والے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ بے ہوش تھے اور انہوں نے سارا دن کوئی جواب نہ دیا. تو دن کے آخر میں ہوش آنے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلے بات کی، یعنی اس پوری کی پوری اس میں جو سب سے پہلے بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے.
یعنی جب دعوت دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، آپ رضی اللہ عنہ پورے دن بے ہوش رہے، اس کے باوجود جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کے ذہن میں صرف اور صرف ایک سوال تھا آپ کے پاس کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تو لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بنا کہنے لگے اور ملامت کرنے لگے اور اٹھ کر چلے گئے کہ جس کی وجہ سے تمہیں مارا گیا ہے تم اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ تو ان کی والدہ ام خیر جو تھی ان کا دھیان رکھے ہوئی تھی، ان کو کچھ کھلانا پلانا چاہ رہی تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر نہیں معلوم ہوتی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہ آپ ام جمیل جو کہ کے پاس جائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں۔ یہ ام جمیل یہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھیں اور یہ مسلمان ہو چکی تھیں۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاموش رہیں کیونکہ انہوں نے اپنا مسلمان ہونا چھپایا ہوا تھا اور ان کی والدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ اس وقت ساتھ تھیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اشارے سے کہا کہ آپ بتائیے، والدہ سے میری پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو انہوں نے کہا، ام جمیل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، بالکل خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ام جمیل نے کہا کہ وہ دارالارقم یعنی سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کو جو گھر تھا وہاں موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ام جمیل کے ساتھ سہارے کے ساتھ جو تھے وہ آئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول میرے چہرے پہ بہت تکلیف ہے، ان ظالموں نے مجھے چہرے پر بہت مارا ہے۔ یہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کے لیے دعا کی، کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری والدہ ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سننے پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے بھی دعا کی اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ بھی اسلام لے آئیں۔ یہ میرے دوستوں، یہ وہ اتنی بڑی نعمت ہے اسلام کہ ان حضرات نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ اپنا سب کچھ رتبہ اپنا سب کچھ قربان کیا اور اللہ کے دین کے لیے اتنی قربانیاں اور اتنا سب کچھ برداشت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم کہ پورے دن بے ہوش رہنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کھایا اور یہی کہا کہ جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا۔ یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ان پر جھک گئے اور ان کا بوسہ لیا، اور سارے مسلمان بھی ان پر جھک گئے اور ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رقت طاری ہو گئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صرف یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن بس ان فاسقوں نے میرے چہرے پر بہت مارا ہے۔ تو اس قدر تکلیفیں اس ایمان کے اوپر صحابہ کو آئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قصہ یہاں ختم نہیں ہو جاتا، جہاں پر بھی موقع ان ظالموں کو ملتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موقع ملتا یا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زبان سے تکلیف پہنچاتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیٹیوں کی طرف سے ایذا پہنچے۔ عتبہ بن ابی محیط جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا
ایک بڑا دشمن تھا. ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حرم میں نماز پڑھ رہے تھے, جب آپ سجدے کی حالت میں گئے تو آپ پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی پوری, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک اس کے اندر دب گیا. یعنی اونٹ کی اوجڑی پوری, مطلب جو انٹسٹائن ہوتی ہے وہ لا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کوڑا پھینک دیا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر سے رستے میں نکلتے تو کبھی کانٹے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں رستے میں بچھا دیے جاتے. کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عتبہ بن ابی محیط نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر لپیٹ کر زور سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے بل گر گئے. یہاں اندر گرم ہے نا, وہ اندر بہت گرم. آپ کو میوٹ کر لیجیے گا. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو صحیح, تو یہ وہ دور تھا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں سختیاں دے سکتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نقصان پہنچا کر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دے کر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو تکلیف دے کر, یہ کسی طور پر وہ نہیں ہوتے, کسی طور پر برداشت نہیں کیا جاتا, اور جہاں تک ہو سکتا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیتے. اب نیکسٹ میٹنگ میں, کیونکہ میری اس پورے درمیان میں تکلیف کافی ہے, ابھی بھی میں بیٹھ نہیں پا رہا ہوں اپنے کمر کے درد کی وجہ سے, کافی آپ لوگوں سے بھی حضرات سے بھی دعا کی گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہیں وہ دعا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم تھوڑا سا طویل سیشن کریں گے, اور اللہ نے چاہت ہوئی تو انشاءاللہ جب قریش ان تمام چیزوں سے, ہتھ کنڈوں سے وہ کر چکے, جب ان کو نہیں ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے آفرنگ کروا, مطلب کو زور ڈلواتے, تب بھی وہ باز نہیں آئے, تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کچھ پلان کرتے ہیں, اور اسٹریٹجی بنائی خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. کس طرح سے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی جائے, یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا جائے کہ آپ کو کیا چاہیے, ہم آپ کو وہ دینے کو تیار ہیں. کسی عورت سے نکاح کرنا ہے, ہم آپ کو وہ تیار ہیں. کچھ مال چاہیے, ہم وہ تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ حج آنے والا تھا اور حج کی تیاری تھی, تو یہ بھی تھا کہ کہیں حج پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف پروپیگنڈا کہ یہ کہیں یہ جو ہے جادوگر ہے, اس سے بات نہ کرنا. تو یہ تمام کام ہوا. اسی درمیان میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کچھ کوشش کی گئی, تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ وقت ہے 5 اور 6 ہجری کا, اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو مسلمان کیا, اور اس کے بعد ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمان کیا. ان دونوں حضرات کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ تفصیلاً ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور ساتھ ساتھ جب مسلمانوں پر ظلم بڑھ گئے تو مسلمانوں کی ایک تعداد جو تھی وہ حبشہ مائیگریٹ کر گئی, اور وہاں سے وہ مائیگریٹ کر کے حبشہ چلے گئے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی بھی شامل تھی, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, اور تو تقریباً 12-13 صحابہ شامل تھے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے, اگلے ہفتے انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو مزید ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو دین کے لیے قربانیاں دی, اللہ تعالیٰ ہم اس امتحان کے جو ہیں وہ متحمل نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ بہت بڑا نعمت ہے کہ ہم اس دین کو سمجھیں بھی, اور اس دین کے اوپر جو لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ سمجھیں. اس پورے آج کے لیکچر کے حوالے سے بتا دوں کہ میرا جو زیادہ تر وقت گزرا وہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب سے گزرا, اور حیات الصحابہ سے کچھ واقعہ لیا, اور حضرت شیخ کی کتاب مولانا زکریا رحمہ اللہ علیہ کی حکایات الصحابہ, ان سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں یہ جمع کر کے اور کنسالیڈیٹ کر کے بتائی گئی ہیں. تو میں نے اس کے ریفرنس آپ کو اس درمیان میں بتا دیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ, جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, مسلمانوں پر اپنے خاص فضل و کرم نصیب فرما. یا اللہ, یا کریم, ہم سے وہ امتحانات میں ہمیں نہ ڈالنا جن امتحانات کے تھرو تو نے صحابہ کو گزارا تھا. یا اللہ, یہ ایمان بہت قیمتی ہے. یا اللہ, ہمیں مرتے دم تک اس ایمان پر رکھ اور اعمال کے ساتھ رکھ. یا اللہ, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بہن آگے نسلوں کو یا اللہ ایمان اور اعمال کے ساتھ زندہ رکھ. یا اللہ, جہاں مسلمان پریشان حال ہے مدد فرما. فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.